اچھا، شخصیت پرستی کا مادہ آج ہمارے یہاں بہت زیادہ پایا جاتا ہے، اور ہر ایک نے اپنے بڑے کو اپنا امام کہہ کر، امام مان کر بس انہی کو فالو کرنا شروع کر دیا ہے۔ یہ گرے سے باندھ لینا ہے کہ سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیقات پر اپنی عقل کے گھوڑے نہیں دوڑانے، اور اگر کوئی گھوڑے دوڑانے والا ملے اس کے پیچھے جانا نہیں ہے۔ بڑے کتنا ہی بڑا نام، اعلیٰ حضرت زندہ باد۔ اعلیٰ حضرت کے فقہی مسائل ہوں، اعتقادیات ہوں، جو بھی ہوں، بس اعلیٰ حضرت کی تحقیقات ہمارے لیے حرف آخر ہے، ہمارے لیے حرف آخر ہے۔ خلاص۔ واقعی ہم تو اعلیٰ حضرت کی خیرات پر پل رہے ہیں، کم از کم میں تو اعلیٰ حضرت کے ٹکڑوں پر ہی جی رہا ہوں۔ سچی بات یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ مجھے نہ سنبھالتے تو خدا جانے میں کہاں ہوتا۔ خلاص۔ واقعی ہم تو اعلیٰ حضرت کی خیرات پر پل رہے ہیں، کم از کم میں تو اعلیٰ حضرت کے ٹکڑوں پر ہی جی رہا ہوں۔ سچی بات یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ مجھے نہ سنبھالتے تو خدا جانے میں کہاں ہوتا۔ ہماری اسی لیے تو ان کی تحقیقات پر آنکھیں بند ہیں، اعلیٰ حضرت کی تحقیقات پر، کہ ہماری اسی لیے تو ان کی تحقیقات پر آنکھیں بند ہیں، اعلیٰ حضرت کی تحقیقات پر، کہ اگر کوئی دوسرا بات بھی کرتا ہے نا تو جناب نہیں، اس کا حق ہی نہیں ہے دین پر بات کرنے کا۔ دین پر بات کرنے کا حق بس میرے مرشد کا ہے، میرے پیر کا ہے، میرے استاد کا ہے، بس اس کے علاوہ کسی کا نہیں ہے۔ بہت زیادہ شخصیت پرستی ہو گئی ہے۔ ایک تو یہ کہ شخصیت پرستی کہ ہمارے دین میں اس طریقے سے ہے کہ جو آپ کا استاد ہے، پیر ہے، مرشد ہے، آپ اسی کو بڑا تسلیم کر لو۔ جیسے آج کل ہمارے یہاں بہت زیادہ شدت اس پر پائی جاتی ہے، بھائی فلاں پر آنکھیں بند۔ بالفرض بتا دیتا ہوں آپ کو، اعلیٰ حضرت کے نام سے یہ موسوم ہوتا ہے جملہ، بھائی اعلیٰ حضرت پر ہماری آنکھیں بند ہیں، انہوں نے کہا ہے، بس 100% یقینی ہے، بس اسی طریقے سے اللہ رسول کے بعد اس پر عمل کر لو، یہ غلط ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ دیکھیں، شخصیت پرستی دینی حوالے سے میں بات کر رہا ہوں، دینی حوالے سے شخصیت پرستی یہ وہی جڑ ہے، روٹ کاز ہے کہ جس نے کافروں کو اللہ کے نبیوں اور رسولوں کی موجودگی کے اندر ایمان نہ لانے پر مجبور کر دیا تھا۔ دیکھیں، قرآن پاک دو چیزیں بیان کرتا ہے، بار بار انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات آپ قرآن میں پڑھ لیں، جتنے بھی منکرین تھے ان کا ایک جملہ اللہ ذکر کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے آباء و اجداد کا دین نہیں چھوڑیں گے، حق واضح ہونے کے باوجود بھی۔ بالکل، یہ جو چلتا ہوا آ رہا ہے میں اس کو نہیں چھوڑوں گا، یہ وہ عنصر، یہ وہ مادہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، اسی کو شخصیت پرستی کہتے ہیں کہ حق سامنے واضح ہو جائے لیکن میں بولوں نہیں جی جو میرا اوپر سے چلتا آ رہا ہے میں اس کو نہیں چھوڑ سکتا۔ دوسری بات، اس کے مقابلے میں اللہ نے مسلمانوں کی جو تربیت کی ہے اس کو دیکھیں آپ، قرآن ذکر کرتا ہے قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم، آپ فرما دیجئے کہ اگر تمہارے آباء و اجداد، اگر تمہاری اولادیں، اگر تمہاری جان مال احب الیکم من اللہ، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عزیز ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی اسی سے ممانعت فرما دیتے، یعنی مسلمانوں کو تربیت دے دی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول پاک علیہ السلام کے مقابلے میں کسی کو ترجیح نہ دی جائے، آباء و اجداد میں سے بھی کوئی استاد پیر کسی کو نہیں۔ اس کے مقابلے میں کافروں کی صفت اللہ نے بیان کی ہے کہ وہ یہ حرکت کرتے تھے، حق کو جھٹلا دیتے تھے اپنے آباء و اجداد کے سامنے۔ تو شخصیت پرستی اصل میں یہی چیز ہے، کسی بھی شخص کو فالو کرنا مسئلہ نہیں ہے، جہاں پتہ چل جائے یہ غلط ہے، قرآن سنت کے مطابقت میں بات نہیں، وہاں رد کرنا آپ پر لازم ہے، چاہے وہ آپ کا عزیز ہو، چاہے وہ بڑے عالم گزرے ہوں اپنے دور کے، لیکن اگر آپ کو پتہ چلتا ہے تو کیا آپ کا حق بنتا ہے کہ جناب ہاں بالکل یہ قرآن حدیث کے خلاف جا رہی ہے بات، لہذا چاہے ہم سے بڑے تھے، بزرگ تھے، تو ہم اس بات کا انکار ہی کریں گے۔ بالکل 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 ایسا ہی۔ دیکھیں صحابہ کرام کی تربیت اللہ کے نبی علیہ السلام نے کی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت علی نے کچھ لوگوں کو جلا دیا، حضرت عبداللہ ابن عباس کھڑے ہو گئے اور ذکر کیا کہ اگر ہم ہوتے ہم کبھی نہ کرتے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اس کو پسند ہی نہیں کرتے تھے کہ کسی کو آگ کا عذاب دیا جائے۔ جہاں پر آپ کو غلطی نظر آئے گی، آپ چاہے سامنے آپ کوئی بھی ہے، ہم اس کو ادب بھی کریں گے، احترام بھی کریں گے، یہ نہیں کہ ذلیل کر دیں گے، کیونکہ سامنے اگر کوئی عالم دین ہے، ممکن ہے ان کا اجتہاد ہو، وہ اس طرف مائل ہو، اللہ ان کو ثواب دے، ممکن ہے غلطی ہو گئی ہو، لیکن مجھے پتہ چل گیا یہاں غلطی ہو رہی ہے، میں اس کو فالو نہیں کر سکتا، خلاص اب یہی بات غلطی ہے۔ لیکن اب خلاصے کے طور پر یہ بتائیے کہ کوئی تقلید معاملہ ایسا ہے کہ جس کی وجہ سے حکم کفر لگا دیا جائے؟ تقلید کا معاملہ بہت زیادہ ایک تفصیل طلب ہے، اس کے اندر ہمارے یہاں کے جو مقلد ہیں وہ بھی زیادتی کرتے ہیں، غیر مقلد بھی زیادتی کرتے ہیں۔ دیکھیے گا تقلید، مقلد جو ہے نا وہ تقلید کو اس طرح پیش کر دیتا ہے کہ ہمارے سامنے چاہے حق واضح ہو جائے، قرآن آ جائے، سنت آ جائے، لیکن ہم نے فالو کرنا ہے فقہ حنفی کو، شافعی کو، مالکی حنبلی کو۔ یہ تقلید نہ صرف باطل ہے بلکہ کئی وجوہات سے یہ وہی کافروں والا جملہ ہے جو وہ کہتے تھے جب حق واضح ہوتا تھا ہم تو اپنے بڑوں کو بھائی انہی کو فالو کریں گے، اسی کے مشابہ چلا جاتا ہے نا۔ ایسا ذہن بھی کیوں بنا ہے مقلدین کا؟ وہ بھی ہمارے بہت سے فتاوی جات کی بنیاد پر ہی بنا ہے، اور اس کے بھی کئی حوالے میں آپ کو ذکر کروں گا، وہ ایسے ہیں کہ بھائی ہمیں امام ابو حنیفہ کا اگر قول ملے اس کے مقابلے میں چاہے جتنے مرضی دلائل آ جائیں اور سب دلائل صحیح ہوں، صریح ہوں، لیکن ہم پھر بھی اس کو نہیں چھوڑیں گے، ہم دلائل کو رد کر دیں گے۔ ایسے جوابات بھی موجود ہیں۔ عوام میں ایک ذہن چلا جاتا ہے ہمارے سامنے قرآن سنت کی دلیل کا کوئی وقت نہیں ہے، بس عالم کی وقت ہے، شخصیت پرست، یہ ظلم ہے مقلدین کی طرف سے۔ اچھا، ہم جب درس نظامی پڑھتے ہیں تو ہمارے استاد بتایا کرتے تھے کہ
امام ابو حنیفہ نے مسائل تو بیان کیے ہیں لیکن زیادہ تر دلائل بیان نہیں کیے انہوں نے. آج امام ابو حنیفہ کا نام لے کر مسئلہ بیان کرتے ہیں، دلائل اپنے لے کر یا بعد والوں کے لے کر ایسے ہی شو کرتے ہیں جیسے امام ابو حنیفہ نے ہی دلائل دیے. ایسا ہی ہے نا کہ امام ابو حنیفہ نے نہیں، ایسا نہیں ہے کہ امام ابو حنیفہ دلائل بتاتے نہیں تھے، بتایا بھی کرتے تھے، لیکن چونکہ آپ براہ راست خود لکھتے نہیں تھے، شاگردوں نے بعد میں لکھا تو کئی جگہوں پر دلائل ذکر نہیں کیے، صرف مسائل ذکر کیے. پھر ان کے دلائل بعد کے متاخر محققین علماء کرام نے استدلالات کر کے بتائی، یہ نتیجہ یوں نکل رہا ہے. اچھا